بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو رافع کی زوجہ سلمہ کہتی ہیں کہ میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری وقت میں شب و روز ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن سیدہ کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ میں غسل کر لوں۔ میں پانی لے آئی اور میں نے ان کی مدد کی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غسل کیا۔ اس کے بعد فرمایا، میرا بستر میرے حجرے میں بچھا دو۔ تو سیدہ غسل فرما کر اس وقت اس بسترے پر قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹی اور فرمایا، آج میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو ضرب لگی تھی، اس کے ٹھیک 40 روز کے بعد آپ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو انہوں نے چادر اوڑھ لی اور فرمایا، تھوڑی دیر صبر کرو اور میرا انتظار کرو، اس کے بعد مجھے آواز دینا۔ اگر کوئی جواب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ اسماء نے تھوڑی دیر بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آواز دی تو جواب نہ آیا، تو روتے ہوئے آواز بلند کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اے انسانوں میں سے سب سے افضل کی بیٹی، جو بھی روئے زمین پر آیا ان میں سے سب سے بہتر انسان کی بیٹی۔ پھر بھی جواب نہ آیا تو چادر کو ہٹایا تو دیکھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے رب سے ملاقات کر چکی ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور اپنی والدہ محترمہ کی شہادت کی خبر حضرت کو دی تو حضرت امام علی علیہ السلام اس خبر سے اس قدر غمزدہ ہوئے کہ اچانک زمین پر گر گئے۔ حضرت کے منہ پر پانی ڈالا گیا تو ہوش آیا، پھر کھڑے ہو کر دلسوز کلمات اپنی زبان پر جاری کیے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں اپنے آپ کو کس سے تسلی دوں؟ جب تک آپ زندہ تھیں جو بھی مصیبت مجھ پر پڑتی تھی آپ کی وجہ سے کم محسوس ہوتی تھی اور دل تسلی حاصل کر لیتا تھا۔ اب آپ کے بعد کون ایسا ہے جس سے میں سکون و تسلی حاصل کروں؟ مسعودی معروف مورخ لکھتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک دل سوزی کے ساتھ اس طرح مرثیہ پڑھتے تھے، ہر دو دوستوں کا انجام بالآخر جدائی ہوتا ہے اور ہر مصیبت جدائی کی مصیبت سے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میرے یکتا موتی، تیرے غم سے میرا جگر خون ہو گیا ہے۔ اے گل ریحانہ، تیرے مرجھانے کے بعد میں کیا کروں؟ تیری جدائی کی وجہ سے میرا شب و روز تاریکی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تم میرے گھر کا چراغ تھیں، میرا گھر تاریک ہو گیا۔ اے میرے مرجھانے والے نئے نئے پھول، میں نے دشمن سے چوٹ کھائی۔ اے زہرا، حسین کہہ رہا ہے کہ مادر گرامی کہاں ہے؟ میری غمزدہ ماں کہاں ہے؟ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کفن دیا، جس وقت کفن باندھنا چاہا تو آواز دی، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آ جاؤ اپنی ماں کی زیارت کر کے توشہ زندگی لے لو کہ تمہاری ماں کا ہم سے جدائی اور بہشت سے ملاقات کا وقت ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ وہ نالہ و فریاد میں ڈوبے ہوئے تھے اور فرماتے تھے، اے مادر گرامی، آپ جب بھی ہمارے نانا کے پاس جائیں تو ہمارا سلام ضرور کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم اس دنیا میں یتیم ہو گئے ہیں۔ آہ، ہمارے دل میں نانا اور والدہ کی جدائی سے لگی ہوئی آگ کب اور کس طرح ٹھنڈی ہوگی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں
کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دل سوز نالہ بلند ہوا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے فرزندوں کو دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ اتنے میں آسمان سے ایک ہاتف کی صدا آئی، اے علی، حسن اور حسین کو ان کی والدہ کے سینے سے ہٹا دیجیے۔ خدا کی قسم، اس حالت نے آسمان کے ملائکہ کو بھی رلا دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے حسنین کو اپنی ماں کے سینے سے ہٹایا۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک۔ کتاب روضۃ الوازین میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رات کے آخری وقت میں امام حسن، امام حسین، حضرت عمار، حضرت عقیل، حضرت زبیر، حضرت ابوذر، حضرت سلیمان، حضرت برید اور بنی ہاشم کے چند مخصوص افراد کے ہمراہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو گھر سے لے کر نکلے، نماز پڑھی اور رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ارد گرد 7 قبریں اور بنائیں تاکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا غم اور حزن اس قدر زیادہ تھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس وقت قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے کہ جو ابھی آپ کے جوار میں اتری ہیں۔ اے رسول خدا، آپ کی بیٹی زہرا کی جدائی سے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور مجھ میں طاقت اور ہمت نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خاک سیاہ میں خزانے کی طرح کیوں پوشیدہ ہو گئی؟ اے میرے سدا بہار پھول، تو کیوں مرجھا گیا؟ تو آسمان کا زہرہ ستارہ ہے، تیرا مقام زمین کی خاک نہیں۔ قبر سے سر نکال، اینٹ تیرا تکیہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اپنے پاس لے جا تاکہ میں تیرے بلند درجات دیکھوں۔ میں گھر جا کر تیری خالی جگہ کس طرح دیکھوں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ شب میں میرے ساتھ چل، مجھے اپنے غم سے ہلاک نہ کر، اٹھ تاکہ میں تیرے ہمراہ گھر جا سکوں۔ تیرے یتیم بچے تیرے لیے بے قرار ہیں، دونوں نور چشم حسنین تیرے انتظار میں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا اور کچھ پانی قبر پر ڈالا تو اس کے بعد قبر کے قریب روتے ہوئے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت کے چچا عباس علیہ السلام آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو گھر لے آئے۔ اس معاملے کی شمع نے سب پر یہ حقیقت روشن کر دی ہے کہ صبح تک خاموشی سے رویا جا سکتا ہے۔ زہرا کی قبر پر دشمن سے بے خبر رہ کر علی نے صبح تک گریہ وزاری کی۔ پیغمبر، زہرا اور اس طفل شہید کے صدموں نے علی کے دل میں گھر بنا لیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔